بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک من ترنم الثناء من کل لسان نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، جیسا کہ پچھلے پروگراموں میں حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں اس سلسلہ وار پروگرام تذکرۃ الاولیاء محمد برہان الحق کے ساتھ میں آپ کی کرامات، آپ کی سیرت اور آپ کے علمی مقام کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ تو آج کے پروگرام میں حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تعلیمات پر گفتگو کریں گے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فسادات کا کلا کما کیا، اور اس وقت جو فسادات پھیلے ہوئے تھے، جو فتنے اس وقت موجود تھے، چاہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عظمت و رفعت کا انکار کرنے کا فتنہ ہو، چاہے وہ کوئی اور فتنہ ہو، آپ نے ہر فتنے کا کلا کما کیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے منصب کو بہترین طریقے سے نبھایا۔ آپ کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو اور اپنے شاگردوں کو مخاطب کر کے جو نصیحتیں فرمائی تھیں، ان کو مختصراً میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹے کو، اپنے شاگردوں کو فرمایا کہ اغنیا کے ساتھ تم بھی بطور ایک غنی اور ایک وقار بن کر رہنا، جبکہ فقراء کے ساتھ عاجزی اور تواضع کے ساتھ پیش آنا۔ وہ وعدے کرنے کی عادت سے گریز کریں اور کیے ہوئے وعدوں کو پورا کریں، تاکہ ان پر حیا اور صحاق کا وہ دروازہ کھلے اور سچوں کی محبت نصیب ہو۔ آپ نے کہا کہ ہر عمل میں اخلاص کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور ہر عمل میں اخلاص کو مضبوطی سے تھامنا یہ ہے کہ ریاکاری کو بھلا دینا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت اور اس کی رضا کے لیے عمل کرنا، اسباب کے حوالے سے کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں شک و شبہ نہ کرنا، بلکہ ہر معاملے میں اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ قائم رہنا۔ اہل قبلہ میں سے کسی کے خلاف شرک و کفر
اور نفاق کی گواہی نہ دینا، تاکہ اخلاق کے سنت کے قریب تر ہو سکو اور تمہیں خلق کے لیے رحمت کا باعث بن سکو۔ اپنی حاجتوں کو کسی کے سامنے پیش نہ کرنا۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو کہا، اپنے شاگردوں کو کہا کہ تمہارے بیچ محبت، مودت، قرابت، دوستی کا تعلق کیوں نہ ہو، اپنی حاجتوں کو کسی کے سامنے نہ رکھنا۔ تواضع اور انکساری کی صفت کو اپنانا۔ اور پھر کہا کہ فقراء کی خدمت کے حوالے سے کہ فقراء کے معاملے میں 3 چیزوں کی پابندی لازمی ہے، وہ ہے تواضع، انکساری، حسن ادب اور سخاوت۔ پھر کہا اپنے نفس کی ریاضت میں استقامت پیدا کرو یہاں تک کہ وہ زندہ ہو جائے۔ مخلوق میں سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہے جو اخلاق میں سب سے